کافی مختلف متنوع تھی، یعنی مختلف قسم کی کوششیں جو ان دوستوں نے کی ہیں، انہوں نے وہ سب بیان کی۔ تو تنظیمی تبلیغی لحاظ سے اور تعلیمی حوالے سے ساری چیزیں ان دوست نے ہم سب کو بتائیں۔ جو سماجی خدمات کے حوالے سے دوست نے ہمیں کافی چیزیں بتائیں۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ عزت نفس جو ہے نا، وہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے، شاید ہم سب نے سن رکھا ہے اور شاید ہم مختلف مواقع پر وہ ارشاد پاک کوٹ بھی کرتے ہوں، کہ کم و بیش الفاظ یہ ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک وہ ہے، نیچے والے ہاتھ سے مراد یہ ہے جو کسی سے خیرات لے رہا ہے، اوپر والے ہاتھ سے یہ ہے کہ جو خیرات دے رہا ہے۔ تو یہ ہم سب تو بالکل یہ جذبہ رکھیں کہ جو بھی ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں، لیکن یہ جو مدد لینے والے ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس لینے کی عادت نہ پڑے، کہ ہمیشہ اس انتظار میں رہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری مدد کرے گا، ہمیں کھانا پہنچائے گا، کپڑے دلائے گا اور ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ تو یہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ہم محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، پھر ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ہم پھر ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے جس کسی کو بھی مدد دوست دے رہے ہیں یا کہیں سے مدد مل رہی ہے، تو اس کو ابھی سے، اسی دن سے ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اور جو دوست مجھے مدد دے رہے ہیں، کل مجھے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اپنی ضروریات کو، پاؤں پر کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، گھر کی ضروریات کو پورا کرنا۔ گھر چاہیے، لباس چاہیے، خوراک چاہیے، سب چیزیں پوری کروں گا، بلکہ میں اس مقام پر پہنچوں گا کہ اس قابل ہو سکوں، اتنی فراوانی ہو، اتنی اسباب ہوں میرے پاس کہ میں اوروں کی مدد کروں۔ تو جو لے رہا ہے مدد، اس کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے۔ ہم فقیر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ ذہن، یہ سوچ، یہ فکر ضرور رکھنی ہے۔ اس کے بغیر تو پھر ہم بھکاری بن جائیں گے، پھر وہ ہر وقت بھیک کے انتظار میں کہیں سے کچھ ملے۔ تو یہ سماجی خدمات بڑی اچھی چیز ہیں، لیکن اس میں یہ چیز بڑی نازک اور توجہ طلب ہے کہ ہماری ذہنیت، ہماری سوچ وہ خراب نہ ہو۔ پھر آج میں بھیک پر گزارا کر رہا ہوں، کل میرے بچوں کا بھی یہ حال ہوگا، وہ بھی پھر یہی سوچیں گے کہ کہیں سے کچھ ملے۔ تو یہ کتنی، دیکھیں وہ حدیث آپ نے یہ بھی سن رکھی ہوگی کہ ایک صحابی آیا تھا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گھر میں کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اس کی شاید توقع یہ ہو کہ حضور علیہ السلام مجھے کچھ دیں گے، کچھ مدد کریں گے، یا کسی کو حکم دیں گے کہ اس کو کچھ دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کوئی پیسے یا کوئی قیمتی چیز گھر میں ہو تو اس کے بارے میں وہ بتائے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی، لمبی چادر۔ آپ نے فرمایا یہ جاؤ، یہ چادر جا کر بازار میں بیچو۔ وہ چلا گیا اور بازار میں اس نے وہ چادر بیچی، اس کے عوض اس کو 2-3 درہم یا دینار جو بھی اس وقت سکہ تھا وہ ملے۔ تو اس نے آ کر
بتایا کہ حضور علیہ السلام کو کہ یہ مجھے ملا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 1 درہم یا 1 دینار جو بھی سکہ ہے اس کے بدلے میں تم گھر میں آٹا اور سبزی یا گوشت جو بھی ہو اور گھی یا مکھن جو بھی ہو یہ گھر میں پہنچا کر آؤ۔ اس نے پہنچا دیا۔ اب نے فرمایا اب 1 دینار بچ گیا ہے، اب جاؤ بازار میں جا کر کلاڑی خریدو۔ اس نے کلاڑی خریدی۔ آپ نے فرمایا اب کلاڑی اور رسی خریدو۔ آپ نے فرمایا اب جنگل میں جاؤ، وہ لکڑیاں کاٹو، وہ لکڑیاں کاٹ کر گٹھی بنا کر بازار میں بیچو، اسے تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب دیکھو کس طرح آپ اس کی رہنمائی فرما رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کسی کو کہتے کہ اس کو دے دیں۔ وہ مفت کا مال ہمیں بڑا پسند ہوتا ہے، آپ نے مفت کے مال دلوانے کے بجائے اس کو محنت اور جدوجہد کی تلقین کی ہے۔ تو یہ ہم اور آپ ضرور اپنا ذہن بنائیں، اس طرف ضرور توجہ دیں، اور خدمات دوست کر رہے ہیں، بڑے بےحد مسرت اور خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات قبول کرے۔ جزاک اللہ۔